اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیب پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انسان کا جب اس دنیا سے آخری وقت ہوتا ہے، دنیا کو چھوڑ جاتا ہے، اس کے بعد کی گھاٹیاں اور اس کے بعد کے اوقات بڑے مشکل اس پر طاری ہوتے ہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ان میں جہنم کی سزا مجرموں کے لیے جو اللہ رب العزت نے ٹھکانہ بنایا ہے انتہائی ہولناک ہے، اور جس طرح سرور گرامی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت دینے کے لیے آئے، اسی طرح آپ نذیر بھی بن کے آئے۔ آپ نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بھی ڈرایا کہ اپنا انجام دیکھو۔ یہی وجہ ہے کہ آخرت کا جہاں بھی قرآن مجید میں تذکرہ ہوتا ہے، اکثر و بیشتر جنت کے ساتھ جہنم کا تذکرہ، جہنم کے ساتھ جنت کا تذکرہ، یہ دونوں لازم ملزوم ہیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی رحمت ہی میں کھو جائے اور وہ اللہ رب العزت کی پکڑ کو بھول جائے اور فراموش کر بیٹھے۔ ایسا بھی نہ ہو کہ اللہ رب العزت کے عذاب کی ہولناکی میں ڈوب جائے اور اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، ایسا بھی نہ ہو، کیونکہ ایمان ان دونوں کے درمیان ہے۔ نہ اللہ کی رحمت سے بے امید ہو اور نہ اس کی پکڑ سے بے خوف ہو۔ یہ دو چیزیں جب کسی کے دل میں گھر کر جاتی ہیں تو ایمان کی لذت، ایمان کی حلاوت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے جہاں اللہ کی رحمت کے تذکرے وہ کیے ہیں، ساتھ ہی متنبہ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اے ایمان والو، اے ایمان والو، بچا لو اپنے آپ کو، بچا لو اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے۔ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن ہی لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس آگ پر پہرے دار فرشتے بڑے سخت، بہت سخت مزاج ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو حکم ہوتا ہے وہی کرتے ہیں۔ اس لیے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو پچھلے سبق میں کوٹ کی تھی، فرمایا الجنۃ اقرب الی احدکم من شراک نعلہ والنار مثل ذلک۔ لوگو، جنت بھی تمہارے بڑے قریب ہے، جیسے جوتی کا تسمہ ہوتا ہے اتنے قریب ہے، اور جہنم بھی اسی طرح اتنے ہی قریب ہے۔ اس لیے
اسے کبھی بے خوف نہ ہوئی ہے۔ پیارے حبیب حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں تو کمال متنبہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے خاندان کے فرد فرد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، متنبہ کرتے ہیں۔ اور حدیث کے الفاظ دیکھیے تو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ یا بنی قاب ابن لعی، یا مرۃ ابن کعب، یا بنی عبد ہاشم، یا بنی عبد مناف، یا بنی عبد المطلب، ایک ایک قبیلے قریش کے خاندان کی شاخ کے ایک ایک شاخ کا نام لے کے کہا، انقذوا انفسکم من النار، انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اور یہی بس نہیں، اپنی اس بیٹی کو جو بیٹی جنت کی شہزادی ہے، اللہ اکبر، اس کو بھی متنبہ کر کے کہا، یا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلینی من مالی ما شئتی، سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ بیٹی تو لخت جگر ہے، میری آنکھوں کا نور ہے، اور مجھ سے دنیا کی دولت مانگے میں دے دوں گا، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے نہ چاہا تو میں تجھے بچا نہیں سکوں گا۔ اس لیے قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یا صفیہ عمۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صفیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اگر جہنمیوں میں نام آ گیا میں چھڑا نہیں سکوں گا۔ اس طرح متنبہ کیا سرور گرامی علیہ الصلوۃ والسلام، اس طرح آپ نے ڈرایا اپنے اہل خانہ کو، اور اہل خانہ ہی کو ساتھ ہی نہیں بلکہ پوری امت کو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، فرمایا لوگوں انذرتکم النار، انذرتکم النار، میں تجھے جہنم کی آگ سے متنبہ کرتا ہوں، جہنم سے ڈراتا ہوں، اس کی آگ سے ڈراتا ہوں۔ فما زال یقولها، اتنی بار آپ نے یہ کلمہ کہا، اتنی بار تکرار کیا اس جملے کا، حتیٰ کہ کہتے کہتے آپ کے کندھوں مبارک سے چادر پاؤں میں گر گئی، اور اتنی بلند آواز سے کہا، اتنے زور سے آپ نے یہ اعلان کیا، منادی کی۔ راوی حدیث کہتا ہے جہاں میں کھڑا ہوں، اگر کوئی یہاں کھڑا ہو کے اتنی اونچی بولے، بازار میں آواز چلی جائے، بازار والے آواز سن لیں، اتنی اونچی آواز سے لوگوں کو متنبہ کیا، لوگوں انذرتکم النار، انذرتکم النار، میں تمہیں جہنم سے متنبہ کرتا ہوں، جہنم سے متنبہ کرتا ہوں۔ اور تربیت کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کی تو کمال ہی کی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین، ہماری ماں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، ایک دن بیٹھی دعا مانگ رہی ہے۔ ہم بھی اپنی دعاؤں کو دیکھیں، ایک دن بیٹھی دعا مانگ رہی ہے، اور دعا کے کلمات کتنے ہیں، اللہم امتنی بزوجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبأبی ابی سفیان وبأخی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ
جوڑیاں سلامت رکھنا. تو نے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی ہونے کا شرف دیا ہے، اللہ ان کو سلامت رکھنا. میرے باپ کو سلامت رکھنا. ابو سفیان مسلمان ہو گئے، اللہ اس کو سلامت رکھنا. میرے بھائی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کو سلامت رکھنا. مجھے زندگی میں ان سے فائدہ دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خاوند سے، میرے باپ سے، میرے بھائی سے، اللہ ان کو سلامت رکھنا، مجھے ان سے نفع دینا. کتنی اچھی دعا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ میری بیوی یہ دعائیں مانگ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، ام حبیبہ سألت اللہ لآجال مضروبہ وایام معدودہ وارزاق مقسومہ لن یعجل شیئا منها قبل اجلہ ولا یؤخر. ام حبیبہ تو نے رب سے وہ چیز مانگی جو کسی کے دن زندگی کے پورے مقرر ہو چکے، اس کے دن گنے ہوئے ہیں اور اس کا رزق تقسیم کیا گیا ہے اور مقرر کر دیا گیا ہے، اور جو رب نے مقرر کر دیا ہے اس میں اضافہ نہیں، اور جو رب تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے اس میں کمی نہیں. تو نے تو وہ مانگا جو رب تعالیٰ نے پہلے ہی دے رکھا ہے. کاش کے لو کنت سالت اللہ، دعا مانگنی تھی تو یہ مانگنی چاہیے تھی، ان یعیذک من النار وعذاب القبر کان خیرا وافضل. ام حبیبہ رب سے مانگنا تھا، دعا مانگنی تھی، قبر کے عذاب سے پناہ مانگ لیتی، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ لیتی. اللہ تجھے جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ لے. یہ وہ چیز ہے جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. حالانکہ پہلی دعا بھی غلط نہیں، بڑی ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے، ہر عورت کی اپنے خاوند کے بارے میں، ہر اولاد کی اپنے باپ والدین کے بارے میں، ہر بہن کی اپنے بھائیوں کے بارے میں، کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی عمریں بڑھائے. ہم تو جذبات میں کہہ دیتے ہیں یہاں تک بھی اللہ میری عمر بھی تجھے اسے دے دے، ہونا تو وہی ہے، عمر تو اتنی رہنی ہے جو رب نے لکھ دی ہے. فرمایا تو نے رب سے وہ چیزیں مانگی جو مقرر ہو چکی ہیں. چاہیے یہ تھا تو یہ مانگتی جس کا خطرہ آنے والی زندگی میں ہے، اللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لیتا، اللہ قبر کے عذاب سے پناہ دے دے. یہ چیزیں ہیں جدھر دھیان دینا چاہیے. ادھر اللہ کے بندو ادھر توجہ دینی چاہیے. آج اگر کسی کے سامنے تذکرہ آ جائے موت کا، وہ سمجھتا ہے کہ شاید اس نے میرے سامنے موت کا نام لے کے میری انسلٹ کر رہی ہے، حالانکہ آ کے رہنی ہے. کوئی کہہ دے جہنم کا کہ بھائی آگے عذاب بڑا سخت ہے، اس سے پناہ مانگیے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے اوپر تعلی کر رہا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور یہ مجھے یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچو. یہاں وہ جن کے نام جنت الاٹ ہونے کی بشارتیں آ گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو متنبہ کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ سے دعا مانگو تو جہنم سے بچنے کی دعا مانگو. وہ عذاب ہے بھی بڑا عجیب. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری مسلم کی، جیسے حضرت امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناروکم، یہ تمہاری دنیا کی آگ، یہ تمہاری دنیا کی آگ جیسی بھی بڑی کیوں نہ کر لو، ایٹم کی شکل میں کیوں نہ بنا لو، یہ تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے 70 گنا کم ہے، اور جہنم کی آگ اس دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. بلکہ بعض روایات میں تو یوں بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے یہ 70واں حصہ بھی 2 دفعہ ٹھنڈا کیا سمندروں میں، پھر اسے دنیا میں بھیجا اور یہ دنیا کے استعمال کے قابل ہوئی. اگر یہ 70واں حصہ بھی ہوتا اور اللہ رب العزت اس کی حدت کو کم نہ کرتے تو بندے اسے استعمال نہ کر سکتے، اسے فائدہ نہ اٹھا سکتے. اس جہنم کا کبھی فکر نہیں کیا، اس کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. اللہ اکبر، اللہ اس سے پناہ دے، اللہ محفوظ رکھے. میرے بھائیوں،
हजरत नौमान इब्न बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत, जिसे बुखारी मुस्लिम दोनों ने नकल किया है, फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे हल्के दर्जे का अजाब, सबसे कम तरीन अजाब उस आदमी को होगा जिसके पांव में जूते जहन्नम के पहना दिए जाएंगे। सिर्फ पांव के तलवों में जूते जहन्नम में होंगे और हाल उससे यह होगा, दिमाग इस तरह खोलेगा जिस तरह हंडिया उबलती है, और वो आदमी समझेगा कि शायद जितना अजाब मुझको हो रहा है किसी और को इतना अजाब ही नहीं हुआ, जितना अजाब मुझे हो रहा है इससे ज्यादा सख्त अजाब वाला कोई और है ही नहीं। हालांकि वो दुनिया में, हालांकि वो जहन्नमियों में सबसे कम तरीन अजाब में होगा, सबसे हल्का तरीन अजाब उसका होगा जिसके पांव में आग का अंगारा, जहन्नम का अंगारा रख दिया गया और हंडिया की तरह दिमाग खोलने लगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अल्लाह हमें उस जहन्नम से पनाह दे। भाइयों, जिस तरह मैंने कल भी पिछले दर्स में भी कहा था जुमे के खुतबे में कि जो उससे बचने की फिक्र कर ले रब ताला बचा देते हैं। जिसको ये फिक्र लग जाए, जिसको ये होश आ जाए, जिसके अंदर ये फिक्र पैदा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे उस जहन्नम से महफूज कर ले, रब ताला रहमत फरमाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे महफूज कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई जाए जहन्नम में और जानबूझ के जाए, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी मिसाल ऐसे है जैसे किसी आदमी ने आग का एक अलाव जलाया, लोग उसमें दाखिल होने लगे, मैं उनकी कमर बंदों से पकड़ पकड़ के खींच रहा हूं, लोगों वापस आ जाओ, लोगों वापस आ जाओ, मैं उनको हटाता हूं, लेकिन मुझे लोग छूट छूट के जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह की नाफरमानी, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी, अल्लाह अकबर, अल्लाह इससे पनाह दे। जुर्म किसी नौइयत का भी हो, जब आदमी मुजरम है, जब आदमी मुजरम है तो सजा देने वाले को हक हासिल है कि वो जो चाहे सजा दे, खा वो कबीरा गुनाह हो, खा वो सगीरा गुनाह हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुतनब्बह किया, लोगों गुनाह को हल्का ना समझो। मुनाफिक आदमी है, वो ये समझता है गुनाह किया जैसे नाक पे मक्खी बैठी थी उसको उड़ा दिया, उसको परवाह नहीं होती। मोमिन आदमी से जब गुनाह होता है, नाफरमानी होती है, तो ये समझता है मैं पहाड़ तले आ गया हूं, मेरे ऊपर पहाड़ गिरने वाला है। वो उससे तौबा की तरफ भागता है, उसे निकलने की कोशिश करता है। इसलिए जराइम खा छोटे हों या बड़े, जराइम छोटे हों या बड़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत से पनाह मांगनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि इन गुनाहगारों के लिए जहन्नम लाजिम है। लोगों, उन गुनाहों से बचो, सभी गुनाहों से बचना चाहिए। सगीरा कबीरा सभी ही गुनाह जहन्नम में ले जाने का बायस है। लेकिन जिन गुनाहों के बारे में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वाजबत लहुन नार, उसके लिए जहन्नम की आग लाजिम हो गई, उसके लिए जहन्नम की आग वाजिब हो गई। लोगों, उन गुनाहों से बचो, उन गुनाहों से तौबा करो। कुछ गुनाह ऐसे जिनका तज़किरा प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत सबसे पहले इन लोगों को पकड़ लेंगे। कुछ का तज़किरा ऐसा कि जब जहन्नमियों से पूछा जाएगा कि तुम्हें जहन्नम की सजा क्यों दी गई, तुम्हारे जराइम क्या थे, वो बयान कर दिए कि वो बोल के कहेंगे हमारे ये गुनाह थे जिसकी वजह से हमें जहन्नम में फेंका गया। ये सारा कुछ क्यों हुआ? ताकि लोगों को इल्म हो जाए और उन गुनाहों से बाज आ जाए, उन गुनाहों को तर्क कर दें। उनमें सबसे बड़ा गुनाह अल्लाह की आयात की तकजीब करना है, अल्लाह की आयात का इनकार करना है, अल्लाह के अहकाम को ना मानना, अल्लाह के अहकाम की बगावत करना। कुरान पाक ने जगह जगह पर कहा इन्होंने मेरी आयात को झुटलाया तो इनकी सजा हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम हो गई। वसीकल्लज़ीना कफरू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा व फुतिहत अबवाबुहा
وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا بلا ولكن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین. جب جہنمیوں کا گروہ ہانک کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، فرشتے کہیں گے اور تمہیں جہنم کی سزا دی جا رہی ہے، جہنم کی طرف لایا جا رہا ہے، تمہارے پاس کوئی اللہ کی آیات پڑھنے والا نہیں آیا تھا؟ تمہارے پاس اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام بتانے والا نہیں آیا تھا؟ آیا تھا، پھر کیوں نہیں مانا؟ ہماری بدبختی. آواز آئے گی قیل ادخلوا ابواب جہنم، دفع ہو جاؤ، جہنم کے دروازے کھلے ہیں، اس میں داخل ہو جاؤ. فبئس مثوى المتکبرین، ایسے نافرمانوں کی ایسا ہی ٹھکانہ ہے. اللہ اور اس کے رسول کے احکام معمولی تو نہیں. اور کوئی ملازم اپنے کو مخاطب کر کے کہے کہ یہ کام کر، ملازم ادنا اس کو کہے مالک چند ٹکے دینے والا کہ یہ کام کر، اور وہ نہ کرے، سنی انسنی کر دے، کتنا غصہ آتا ہے، کتنا لال پیلا ہوتا ہے. اور ادھر رب العالمین کے احکام، رب کے رسول کی احادیث پرواہ نہ ہو، اس پر کان پہ جوں تک نہ رینگے. کون کہنے والا ہے، کس کا حکم ہے، پرواہ ہی نہیں. الم یاتکم رسول من رب، الم یاتکم رسول، کیا تمہارے پاس اللہ کے پیغمبر نہ آئے جو یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، جو تمہیں اس دن سے متنبہ کرتے تھے لوگوں باز آ جاؤ، وہ دن آنے والا ہے. کوئی نہیں آیا تھا. اس لیے کفر اور شرک یہ ایسے بدترین گناہ ہیں کہ اس آدمی کے لیے یقیناً اگر اسی حالت میں مر گیا، اس کے لیے بخشش کی کوئی راہ نہیں. یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اللہ رب العزت نہیں بخشتے جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اس کے سوا چاہیں تو بخشیں، چاہیں تو پکڑ لیں. انی حرمت الجنت علی الکافرین، کافروں پر میں نے اپنی جنت حرام کر دی، جہنم ان کے لیے لازم. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا، لمبی حدیث ہے، جنت بھی وہاں پیش کر دی جائے گی اور جہنم بھی جکڑی ہوئی لے آئی جائے گی. اللہ کے فرشتے جہنم کو بھی وہاں کھڑے کر دیں گے تو جہنم سے ایک گردن نکلے گی، جہنم سے ایک گردن نکلے گی. لہو عینان، اس گردن کے اندر آنکھیں بھی ہوں گی دو. وَلِسَانٌ يَنطِقُ، زبان ہوگی وہ بولے گی اور کہے گی انی وکلت بکل متجبر عنید وبکل من دعا مع اللہ الہا آخر. کہے گی اللہ رب العزت نے مجھے مقرر کیا ہے ہر اس آدمی کے لیے جو دنیا میں بڑا تکبر کرتا تھا، اللہ کی آیات کے سامنے سرکشی کرتا تھا. ہر اس آدمی کے لیے رب تعالیٰ نے مجھے مقرر کیا ہے جو اللہ کو چھوڑ کے اوروں سے حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلاتا تھا، اوروں سے مانگتا تھا، اس کی التجائیں، اس کی دعائیں اوروں سے ہوتی تھیں. رب تعالیٰ نے مجھے ان کو پکڑنے کے لیے مقرر کیا ہے. اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس طرح اس معاشر کے مجمع میں جہنم کی وہ گردن ان آدمیوں کو اس طرح پکڑ لے گی جس طرح کوئی دانہ زمین پہ گرا ہوا آ کے پرندہ اس کو اچک لیتا ہے. اس طرح پکڑ لے گی اور اپنے اندر گھسیٹ لے گی.
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، میں بتاؤں نا تمہیں جہنم میں جانے والے لوگ کیسے ہوں گے؟ کل عتل جواز مستکبر، ہر آدمی حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کھانے والا، ہر متکبر، ہر اللہ کے احکام کو جھٹلانے والا، ان کے لیے جہنم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر ایسی گندی بیماری، اگر رائی کے ذرے برابر بھی یہ بندے کے دل میں گھس جائے اللہ کی جنت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ حبۃ خردل من الکبر، اگر وہ رائی کے ذرے برابر بھی اس کے اندر یہ تکبر کی بیماری آ گئی، تکبر کی بیماری آ گئی، جنت کے دروازے اس کے لیے بند، جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر آدمی اچھے کپڑے پہننا، اچھا کھانا پسند کرتا ہے، کیا یہ تکبر ہے؟ فرمایا یہ تکبر نہیں، یہ تکبر نہیں، تکبر یہ ہے بطر الحق، کسی آدمی کو صحیح بات کا پتہ بھی چل جائے، اس کو حق معلوم ہو جائے، پھر اس پر عمل نہ کرے، اس کو ٹھکرا دے، یہ تکبر ہے۔ دیکھیے جب کوئی تکبر کی بات ہوتی ہے ہماری آنکھیں فوری اٹھتی ہے، شاید یہ فلاں آدمی متکبر ہوگا، میں تو متکبر نہیں، فلاں آدمی متکبر ہوگا، میرے اندر تو تکبر نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس میں دیکھیے کہ میں متکبر ہوں یا نہیں۔ فرمایا بطر الحق، حق چیز کا علم ہو جائے، صحیح دین کا پتہ چل جائے، صحیح بات کا پتہ چل جائے، معاملات میں صحیح معاملے کی خبر ہو جائے کہ یہ صحیح بات ہے اور یہ غلط ہے، پھر وہ حق کو چھوڑ دے، باطل کا ساتھ دے، تو یہ تکبر ہے، یہ تکبر ہے۔ اور یہ تکبر اللہ معاف فرمائے آج کل دیکھا جائے تو اسے کوئی بچے۔ دوسرا فرمایا علامت تکبر کی یہ ہے وغمت الناس، لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے، اپنے آپ کو عزت والا، اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو اپنے سے کمتر اور ان کو زیادہ مجرم، اور خود اپنے آپ کو بہتر اور بری سمجھے، مجھے کیا ہے میں تو بری ہوں، وہ فلاں آدمی گندا، فلاں آدمی گندا، فلاں آدمی گندا، دوسروں کے کیڑے نکالے اور اپنے لیے ایسی باتیں کرے۔ یہ تکبر اور یہ بیماری بھی آج کل ہمارے اندر بڑی سرایت کی ہوئی۔ میں نے اس لیے یہ بات کہی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان منتخب کیا، کیونکہ لاشعوری انداز میں، لاشعوری پن میں ہم تکبر کرتے ہیں، تکبر کی راہ اپناتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، خوش فہمی میں مبتلا کر لیتے ہیں، نہیں جی وہ ہوگا متکبر، میں تو نہیں۔ اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، اپنے گاہکوں کے بارے میں، ملازموں کے بارے میں، ہمسایوں کے بارے میں پتہ چلے کہ غلطی کس کی ہے، اور پھر غلطی والے کو غلط نہ کہے، الٹا دوسری بات چلے، الٹا چلے، تکبر ہے۔ اور یہ آج کل ہوتا ہے، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، اپنے آپ کو وڈیرا اور بڑا سمجھنا، یہ ایسی بیماری ہے کہ جنت کے لائق نہیں۔ یہ بیماری اور جنت میں چلا جائے، پہلے جہنم میں سڑے گا، جب تک یہ اس کے اندر گندگی جل نہیں جائے گی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يدخل الجنہ، ما اکثر ما يدخل الجنہ، قال تقوى اللہ وحسن الخلق، وما اکثر ما يدخل النار، قال الاجوفان الفم والفرج۔ پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے وہ کون سے زیادہ اعمال ہیں جو جنت میں جانے کا سبب بنتے ہیں؟ فرمایا تقوی اللہ، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف دل میں آ جائے، اور حسن الخلق، لوگوں کے ساتھ وطیرہ، لوگوں کے ساتھ معاملات، لوگوں کے ساتھ رہن سہن، ان کے ساتھ بول اور ان کے ساتھ رشتہ ناتا وہ مثالی بن جائے، لوگوں کے ساتھ مثالی زندگی گزارے، یہ اچھا خلق ہے، یہ اچھا خلق ہے۔ فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، یہ بہت بڑے لوگ ان اعمال کے ساتھ جنت میں چلے جائیں گے۔
पूछा गया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा अक्सर मा युदखिलुन नार, वो कौन से अमाल हैं जो अक्सर तौर पर जहन्नम में ले जाने का सबब हैं? आपने फरमाया अल अजफानी अल फमु वल फरजु, इंसान की जुबान है या इंसान की शर्मगाह है, ये दो चीजें ऐसी हैं जो जहन्नम में ले जाने का सबब बनेंगी। बहुत ज्यादा लोग इन दो चीजों की वजह से जहन्नम की तरफ चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। जुबान की हिफाजत नहीं होगी, जुबान शुतर बेमुहार होगी, उसकी वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। और अपनी इज्जत, उसकी हिफाजत नहीं होगी, जिसकी वजह से जहन्नम में चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस औकात आदमी कोई कलमा जुबान से एक कहता है, ला युल्की लहा बालन, उसकी परवाह भी नहीं करता कि इस कलमे की क्या वैल्यू, क्या हैसियत, मगर उस कलमे की वजह से जहन्नम में इतना गहरा जा पड़ता है, इतना गहरा जा पड़ता है जैसे जमीन आसमान का फर्क है। एक कलिमा, एक कलिमा। और वो कलिमा बसा औकात दीनदारी के घुमांड में भी हो सकता है, वो दुनियादारी के अंदाज में भी हो सकता है, दुनियादारी के अंदाज में हकारत करे, कलमा तकब्बुर का जुबान से निकाले, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीन, अल्लाह के रसूल की तौहीन, मुअज़्ज़मात और मुक़द्दसात की तौहीन करे। वमन युरिद फीही बिइल्हादिन नुज़िक़हु बिअज़ाबिन अलीम, जो हमारे मुक़द्दसात की तौहीन करे, फिर हम उसे पकड़ लेंगे कि तुमने हमें छेड़ा था, हमें कहा था, हमारे रसूलों की तौहीन की थी। दूसरी तरफ वो हदीस भी सामने रखनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के दो बंदों की कहानी सुनाई। दो दोस्त थे, दो भाई थे, दोनों मुसलमान। एक आदमी जरा नेकियों में बहुत आगे कदम रखने वाला, एक के अंदर कदरे कुताही और सुस्ती। वो नेक आदमी उसे समझाया बुझाया करता, और भाइयों नेकी का हुक्म जरूर दिया करो, यही उम्मत की बका का जरिया है, मगर इसमें उन आदाब को मद्देनजर रखो जो अल्लाह और उसके रसूल ने बयान किए हैं। वो आदमी उसे समझाया बुझाया करता था, और भाई तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता, तू ये जुर्म करता है, तूने आज ये नेकी नहीं की। वो गुनाहगार कहता, दानी व रब्बी, यार वाकई मैंने मुजरम हूं, मेरा और मेरे रब का मामला है, अल्लाह मुझे माफ करे। ऐसा कई दिन तक होता रहा। एक दिन उसने कोई देखा कि यह बहुत ही बड़ा गुनाह कर रहा है, बड़ा अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह की हदों को फलांग रहा है। गुस्से में आके कह दिया, तुझे तो रब ने मुआफी नहीं करना, तुझे तो रब ने बख्शना ही नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुझे रब ताला ने मुआफ नहीं करना। इधर जुबान से यह कलमा निकाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दोनों की रूहों को कब्ज करवा लिया। फरमाया दोनों को फौत करके मेरे पास ले आओ। गुनाहगार को कहा, जाओ तुम मेरी रहमत से जन्नत में चले जाओ, जाओ मेरी रहमत से जन्नत में चले जाओ। गुनाहगार को। दूसरे को कहा, तुझे किसने हक दिया था कि मेरे बारे में यह कहे कि उसने यूं करना है, उसने यूं नहीं करना। मन यतआलु अलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर बात कौन करे? अल्लाह के बारे में बात, अल्लाह यूं जरूर करेगा, अल्लाह नहीं करेगा। अल्लाह ने तुझे बख्शना नहीं, किसने कहा था तुझे? तुझे क्या हक था मेरी ममलकत के अंदर, मेरे मामलात के अंदर, मेरे अंदाज के अंदर दखल अंदाजी करता? जाओ फरिश्तों, इस नेक को जहन्नम में फेंक दो। एक कलिमा, महज एक कलिमा। और कलिमा भी कितना, तुझे रब ने बख्शना नहीं। कहा भी क्यों? कोई गुनाह करते हुए देखा, इसलिए अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी की तलकीन करना, गुनाह से रोकना जरूरी है, ईमान का हिस्सा है। लेकिन इनमें उन आदाब को मद्देनजर रखा जाए, किसी के बारे में जन्नती जहन्नमी होने का फतवा ना लगाया जाए, जुबानों को लगाम दे ली जाए, रोक दिया जाए
کہ اللہ کے فیصلوں میں یہ بندے کی زبان بولے، وہ بادشاہ ہے جو چاہے فیصلہ کرے۔ ایک موقع پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں، آپ نے کسی بیوی کا تذکرہ کیا، دوسری بیوی کہنے لگی کفا کا منہ کذا و کذا، کفا کا منہا کذا و کذا۔ دوسری بیوی کا قد قدرے چھوٹا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی اب وہ اتنے چھوٹے قد والی تیرے لیے ایسی ایسی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنا کلمہ ہے، ہماری زندگی میں کتنی بار آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا گندا کلمہ کہا ہے، لو مزجت ماء البحر لفسدته، اگر یہ کلمہ سمندروں میں ڈال دیا جائے سمندروں کا پانی سڑ جائے اور گل جائے۔ اتنا گندا کلمہ، غیبت کا کلمہ، چغلی کا کلمہ۔ لا يدخل الجنت قطات، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، اس کی سزا جہنم ہے۔ زبان سے چغلی ہونی، زبان سے ادھر کی سنی وہاں، وہاں کی سنی یہاں، فائدہ بھی نہیں، کچھ مفاد بھی نہیں، بلا وجہ ایک کی بات دوسرے کے سامنے، دوسرے کی بات تیسرے کے سامنے، تاکہ ان کے درمیان نزاعات اور جھگڑے پیدا کیے جائے۔ میرے بھائیوں، یہ معاشرتی زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہ، یہ معاشرتی زندگی کے چھوٹے چھوٹے گناہ جہنم میں لے جانے والے۔ اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا ينظر اللہ الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم۔ تین طرح کے آدمی، نہ رب ان سے کلام کرے گا، نہ نظر رحمت ان کی طرف سے دیکھے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ المنان بما اعطى، المنان بما اعطى، کسی کو دیا، کسی دنیا دار کو دیا، کسی رشتہ دار کو دیا، پھر احسان جتانے لگا، اور تجھے میں نے فلاں موقع پر تمہارے ساتھ یہ احسان کیا تھا، فلاں موقع پر میں نے احسان یہ کیا تھا۔ جو دیا اس کے بارے میں احسان جتانے لگا، دیا نیکی کی نیت سے، پھر احسان جتاتا ہے، میں نے تیرے ساتھ یہ حسن سلوک کیا تھا، میں نے تجھے فلاں موقع پر یہ دیا تھا، میں نے تیرے ساتھ یہ نیکی کی تھی۔ ہوتا ہے نا ہمارے اندر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ان کی طرف نظر بھی نہیں دیکھیں گے، ایک نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھیں گے، اللہ رب العزت ان سے کلام بھی نہیں کریں گے، اللہ رب العزت ان کو دردناک عذاب دیں گے اور کبھی ان کو عذاب سے بری بھی نہیں کریں گے۔ کتنا ہوتا ہے ہمارے اندر، کیسا سلوک کرتے ہیں ہم اپنے بھائیوں سے، کیسا سلوک ہے ہمارا اپنے پڑوسیوں سے، کیسا سلوک ہے ہمارا اپنے معاملات میں، کتنے احسان جتلاتے ہو۔ اس رب نے اتنا کچھ دیا، اتنا کچھ دیا، اس کے ممنون ہوتے نہیں اور چند ٹکے دے کے احسان جتلاتے ہو۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی المسبل ازارہ، اپنی چادر، اپنی شلوار، اپنی پینٹ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، کپڑے پہنتے ہوئے تکبر کا اظہار۔ اور میرے بھائی پوچھئے کسی کو، کہیے یہ چادر ٹخنوں سے نیچے، نہیں جی میں تکبر سے نہیں کرتا۔ اچھا اللہ کے نبی نے کہا ہے یہ نیچے رکھنی جائز نہیں، توفیق نہیں ملتی اونچی ہونے کی، سارا دین اسی میں پڑا ہے۔ جواب ملتا ہے سارا دین اسی میں پڑا ہے۔ ان کبیرہ ترین گناہوں میں جن کی سزا یقیناً جہنم اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے، ان کے بارے میں یہ المسبل ازارہ، اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا المنفق سلعتہ بحلف الکاذب، سودا کرتے ہوئے جھوٹی قسم کھانے والا، جھوٹی قسم سے سودا بیچنے والا۔ اللہ کی قسم مجھے تو یوں ملتے تھے، اللہ کی قسم مجھے تو اس میں نفع ہی نہیں، اللہ کی قسم میں پورے کے دے رہا ہوں اور اللہ کے معاملہ اس طرح ہے نہیں۔ فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کے اپنا سامان فروخت کرتا ہے، رب تعالیٰ اتنے ناراض ہوتے ہیں، ظالم چند ٹکے لینے کے لیے تو نے میرا نام جھوٹا استعمال کیا۔ ثلاثۃ، یہ ایسے تین طرح کے بدبخت آدمی ہیں، لا یکلمہم اللہ ولا ينظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب عظیم۔
نہ تو اللہ ان کو چھوڑے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت ڈالے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی ہے، بھلا آدمی تھا، اس کا محلے میں رہن سہن اچھا تھا، لین دین کا معاملہ اچھا تھا، بول چال کا رویہ اس کا اچھا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، نمازی آدمی تھا، نیک آدمی تھا، لوگوں نے تعریف کی۔ آپ نے فرمایا وجبت، وجبت، لازم ہو گئی، لازم ہو گئی۔ پھر کسی موقع پر جنازہ گزرا، صحابہ کہنے لگے اس سے تو جان چھوٹی، یہ تو بڑا ہی گندا آدمی تھا، اس نے تو ادھم مچایا ہوا تھا علاقے میں، اس کے مرنے سے تو خلق خدا کو آرام آیا، بہت گندا آدمی تھا، اس سے تو کسی کی عزت ہی محفوظ نہ تھی۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا وجبت، وجبت۔ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر گزرا تھا، آپ نے اس وقت بھی کہا واجبت، اب بھی کہا واجبت، کیا واجبت؟ وہ کیا چیز لازم ہو گئی؟ فرمایا اذا من اثنیتم علیہ خیرا وجبت لہ الجنہ ومن اثنیتم علیہ شرا وجبت لہ النار۔ جس کو تم نے اچھا کہا، تم اللہ کے گواہ ہو زمین میں، رب نے اس کو اچھا بنا دیا، اس کا نام اچھوں میں لکھ دیا، اس کے لیے جنت لازم ہو گئی، اور جس کو خلق خدا نے کہا یہ گندا آدمی تھا، یہ برا آدمی تھا، یہ ایسا تھا، اللہ کے ہاں وہ برا لکھ دیا گیا اور اس کے لیے جہنم لازم ہو گئی۔ دیکھو تمہارے بارے میں، میرے بارے میں رائے کیا ہے لوگوں کی، آپ کے ہمسائے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، آپ کے پڑوسی آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، آپ سے معاملات کرنے والے آپ کو کیسا سمجھتے ہیں۔ یہ آوازہ خلق، نکارہ خدا، یہ خلق کی آواز اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے۔ اس لیے خلق خدا کے ساتھ اپنے معاملات، اپنے رویے اچھے کرو، ان کے ساتھ رویے اچھے ہونے، ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا، اللہ اکبر، یہ بہت بڑی نعمت ہے، جنتی ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت بڑی نماز پڑھتی ہے، بڑے صدقے کرتی ہے، بڑی ایسی ہے، لیکن جب پڑوسیوں سے بات کرتی ہے تو ہمیشہ گندا ہی بولتی ہے۔ الا انہا توزی جیرانہا، اپنے پڑوسیوں کو اذیت اور دکھ دیتی ہے، تنگ کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا بری، ہی فی النار، ہی فی النار، وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے۔ مسلمان عورت کثرت سے نفل پڑھنے والی، کثرت سے صدقہ خیرات کرنے والی، کثرت سے ذکر و اذکار کرنے والی، الا انہا توزی جیرانہا، پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں۔ ایک عورت کا ذکر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بس پورے سورے اعمال کرتی ہے، فرض پڑھ لیتی ہے، کوئی بہت زیادہ نیکیاں نہیں، کچھ جتنا ہو پاتا ہے کر لیتی ہے، مگر اس کے ارد گرد والے پڑوسی اس پر راضی ہیں، خوش ہیں، وہ اپنے پڑوسیوں کو تنگ نہیں کرتی۔ آپ نے فرمایا ہی فی الجنہ، ہی فی الجنہ، میں کہتا ہوں وہ جنتی عورت ہے، جنتی عورت ہے۔ ہمارا سلوک ہمارے پڑوسیوں سے کیسا ہے؟ ہمارے بارے میں ہمارے پڑوسیوں کی کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر، اپنی رائے تو ان کے بارے میں رکھتے ہو، کبھی ان کے بارے میں بھی دیکھو کہ ان کو میرے سے کتنی تکلیف ہے، وہ میرے بارے میں کتنی اذیت میں ہے۔ یہ تو پڑوسی ہیں، گندے بھی ہوں تو پڑوسی ہیں، یہ تو کیسے بھی ہوں پڑوسی ہیں۔ رب تعالیٰ تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ خلق خدا میں سے کسی کتے بلی کو بھی اس طرح کی اذیت دی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم آنکھوں سے دیکھی، اور اس میں ایک عورت جلتی ہوئی اس لیے دیکھی، اس نے ایک بلی کو باندھ رکھے تھا اور اس کو چھوڑا نہیں، وہ بیچاری بھوکی پیاسی مر گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا۔ یہ خلق خدا کے ساتھ، اللہ رب العزت کی مخلوق کے ساتھ
اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک اور حسن رویہ میرے بھائیوں یہ جنت میں لے جانے والے اعمال، اور اس کا الٹ اور اس کی نقیض جہنم میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا اعلان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، لوگو اپنے آپ کو بھی اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، اس جہنم کی آگ بھی بڑی عجیب، اس کا ایندھن ہی لوگ اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، سخت پہرے دار، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ ہم سب کو جہنم اور جہنم میں لے جانے والے اعمال ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا